اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تبلیغ کرتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں کچھ چند واقعات جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ دیکھا کہ قریش آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص پر ظلم و جور کی انتہا کر دیا، تو انہوں نے سب کو ایک بار جمع کیا، جس میں مسلمان بھی تھے، اور کفار قریش کے اندر ابو لہب تھا وہ موجود نہیں تھا۔ ابی طالب نے کفار قریش کی حسب روایت اہل عرب شعر کی صورت میں کچھ تعریف کرتے ہوئے ان کی روایتی سخاوت اور تواضع مہمان نوازی کے حوالے سے ان مسلمانوں کو ایذا دینے سے باز رہنے کے لیے کچھ کہا، تو ان کی تقریر ایسی مؤثر تھی کہ کفار قریش بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن وہ اسلام سے متاثر نہیں ہوئے، لیکن اپنی جو تعریف ہے سن کے اس سے تھوڑے سے وہ ٹھنڈے ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَّا يُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْرِكُهُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کچھ جو اس کے آگے والی جو آیتیں ہیں سورہ نام کی، جن کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اور تم ان کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائے یہ لوگ تب بھی ان پر ایمان لے آئیں، یعنی کہ یہ لوگ آیات کو دیکھ کے بھی، نشانی کو دیکھ کے بھی ایمان نہ لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی سرکشی میں ان کو حیران رہنے دیں گے، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع بھی کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو یہ بات ہے کہ لیکن اس میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ قریش مکہ نے ان کو لالچ دینے کی کوشش کی، ان کو ڈھیروں سارا چاندی سونا اور عرب کی حسین ترین لڑکیوں کو آپ کی زوجیت میں دینے کا وعدہ کیا، لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے کنارہ کش ہو جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہمیشہ ان کو یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اس لالچ میں آ جاؤں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ تمہیں اس کی پرستش کرنے کی تلقین اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے کی تلقین کروں، اور تمہیں نیکی کی راہ دکھاؤں، تمہیں بدی پر چلنے سے روکوں، اور تمہیں خدا کا خوف دلا کر اسے عذاب سے بچاؤں، یعنی اللہ کے عذاب سے تم لوگوں کو بچاؤں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے کہ اگر آپ آقای اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو یہاں عراق اور شام کی طرح کی نہریں یہاں پہ بہا کر اور باغ اگا کر دکھائیے۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح کے آنسر دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے زمین پر یہ کرشمے دکھانے نہیں بھیجا، بلکہ تمہیں بتوں کی پرستش چھوڑنے اور صرف اسی کو اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کی عبادت اور بدی سے باز رہنے، نیکی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور وہی تبلیغ کرتا ہوں۔ بصورت دیگر تمہیں عذاب آخرت سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک روایت میں کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ معزز لوگ مغرب کے بعد کعبہ کے عقب میں جمع ہوئے، اور آپس میں مشورے کرنے کے بعد سب نے مل کر کہا کہ چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ کو دین کی تبلیغ سے روکیں۔ چنانچہ وہ طے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا پہنچے۔ بہرحال ان کو دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ کس کام کے لیے آئے ہیں، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے عرب میں آج تک کوئی شخص اپنی قوم کے پاس ایسا دین نہیں لے کر آیا جیسا آپ اپنی قوم کے پاس لائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کی اور ہماری روایات اور رسوم کو وہ ماننے سے انکار کہتے ہیں، یعنی ہمارے باپ اجداد کے مال کو پسند نہیں کرتے۔ سب سے بڑھ کر کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی طرح آپ قوم میں تفرقہ اندازی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو دل آزار باتوں سے روکیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اپنا حکم اور سردار تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زر و جواہر کے ڈھیر لگا دیں، اور آپ کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ درخواست
منظور کرنے پر تیار نہیں تو پھر یہ ثابت کیجئے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ پہلے آپ ان پہاڑوں کو جو اہل مکہ کے سروں کی طرف دکھائی دے رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹا کر دکھائیے۔ کفار قریش کے ان سربراہ آور لوگوں کی یہ باتیں سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری حکومت چاہتا ہوں، نہ سرداری نہ مال و دولت۔ اس کے علاوہ مجھے دنیا کی کسی اور چیز کی خواہش نہیں۔ میں تمہیں کوئی کرشمہ دکھا کر اپنی نبوت کا ثبوت دینا نہیں چاہتا، تاہم آپ اپنے لوگوں سے صاف صاف یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس رسول کی حیثیت سے بنا کر بھیجا تاکہ میں تم لوگوں کو برے مال سے روکوں اور تم لوگوں کو خوف دلاؤں اور بہترین جزا کی خوشخبری سناؤں۔ اس لیے میں اپنی رسالت کا فرض ادا کرنے کے لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو اور آخرت پر ایمان لاؤ اور تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی فیصلہ کر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہیں آپ کی زبان مبارک سے انہوں نے سنا تو کہتے کہ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہو یا نہ ہو، جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اسے آپ جانیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر کسی حیثیت سے کم نہیں۔ ہم اپنی پیشکش آپ کے سامنے رکھ چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں، تو آپ جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ اے اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت پیش کیجیے، مکے کے ان پہاڑوں کو پیچھے ہٹائیے، ہمارے شہروں کو اور وسیع کر دیجیے اور عراق اور شام کی کسی نہر حجاز میں بھی بہا کر دکھائیے، ویسے ہی باغات یہاں پہ بھی لگا کر دکھائیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے آباء و اجداد کا سامان مال جو ہے جمع کر کے دکھائیے اور انہیں زندہ بھی کر دیجیے۔ خاص کر کے قصی بن کلاب جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد میں ایک بہت زیادہ خاص سچے بزرگ تھے، ان کو بھی زندہ کر کے دکھائیے، اور اگر وہ آپ کی بات مان لیں تو ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے۔ اور اچھا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو خدا سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر قادر بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہہ دیجیے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیج دے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرے اور ہماری چیزوں کو سونے چاندی میں تبدیل کر دے، ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہو کر ہماری طرح سب چیزوں کو چھوئے اور اس کے ہاتھ لگاتے ہی وہ سب چیزیں جو ہے دفعتاً سونے میں بدل جائیں، اس کے بعد ہم تمہارا پیغمبر ہونا تسلیم کر لیں گے۔ تو ان لوگوں کی بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں یہاں پہ تم لوگوں کو اپنے معجزات دکھانے نہیں آیا، بلکہ آخرت دنیا کی دونوں جگہوں سرخرو ہوں گے۔ میری بات اگر مان لو صرف یہ بتانے آیا ہوں، ورنہ عذاب الہی کے متعلق جو ہے وہ تم جانتے ہو اور خدا کا عذاب پاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو وہ لوگ جاتے ہوئے کہنے لگے، ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے جس کا نام رحمان تھا، کہتے کہ یہ یمامہ کا رہنے والا ہے اور بڑا معزز آدمی ہے، ہم آپ کے پاس یہ لوگ ہم لوگوں کو یہ یمامہ سے لے کر آیا، یعنی یہ شخص نے ہمیں ضد سے آپ کے پاس لے کے آیا ہے کہ ہم جو ہے آپ تبلیغ کے کام سے ہٹ جائیں۔ تو اگر آپ نے یہ باتیں نہیں مانی تو پھر دو باتیں اور نکلیں گی کہ یا ہم آپ کو ہلاک کر دیں یا آپ ہمیں ہلاک کر دیں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف لوٹنے لگے تو آپ کے ساتھ ایک اور شخص تھا، عبداللہ بن امیہ جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں رکھی تھیں لیکن آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں مانی، میں بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں اگر آپ میرے سامنے اڑ کر آسمان پر جائے اور کوئی کام خداوندی پر مشتمل کتاب اور یا چار فرشتے ساتھ لے کر زمین پر اترے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، ورنہ ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضور علیہ السلام سے الگ ہو کر دوسری طرف چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ذہنیت پر افسوس کرتے رہے اور اپنے گھر کی طرف، جیسا کہ آپ نے بعد میں فرمایا، یہ سوچتے ہوئے لوٹے کہ خدا کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ ان کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، باقی پہاڑوں کو دور ہٹا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کے بعد بھی یہ لوگ اگر کفر پر قائم رہے تو پہلی قوموں کی طرح تباہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دریافت فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہ کر انہیں راہ راست پر لانا چاہتے ہیں یا انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ذکر بات کو پسند کیا کہ یعنی کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم آپ کی طرف کچھ نشانیاں بھیجیں، جیسے کہ سمود کی طرف اونٹنی بھیجی گئی لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو ہم لوگ نئی نشانیاں بھیجتے لیکن ایک وارننگ ہے، ایک ڈرانے والی بات۔ ابن اسحاق جو کہ کافی اچھے جو ہے ہسٹورین ہیں، انہوں نے کوٹ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یہودیوں کے بڑے عالموں کے پاس اس لیے بھیجا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خدا کا رسول اور نبی کہتے ہیں یا کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ کچھ قریش مکہ جو ہے ان کا خیال تھا کہ یہود وہ عالم اہل کتاب ہیں، لہذا توریت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کر سکتے ہیں جو کہ اہل قریش کو معلوم نہ تھیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا جو ہے دونوں اشخاص جب وہ یہودیوں کے بزرگ علماء کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اللہ کا رسول اور نبی اور یہ باتیں فرماتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ بتائیں کہ یہ دعویٰ سچا ہے جو وہ کچھ کہتے ہیں کہ کیا وہ صحیح ہے۔ مدینہ کے یہودی جو تھے علماء ان قریش مکہ کی باتیں سنتے رہے، غور سے سنی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ جا کر قریش مکہ سے کہیے کہ وہ شخص وہاں نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے اس سے وہ 3 باتیں پوچھے جو توریت کے حوالے سے صرف ہم جانتے ہیں۔ اگر وہ شخص ان تینوں باتوں کا جواب دے دے تو اس کے جوابات ہمیں آ کر بتائیے۔ پہلی بات یہ کہ اس سے پوچھیے کہ فیتا کے لوگ کون تھے اور ان کا معاملہ کیا تھا۔ دوسری بات پوچھے کہ جن لوگوں نے مشرق سے مغرب تک دنیا کا چکر لگایا وہ کون تھے۔ تیسری بات کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر وہ ان تینوں کی باتوں کے جواب درست دے تو یقیناً وہ خدا کا رسول ہو۔ اگر وہی ہے جس کے بارے میں توریت میں آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا کا آخری نبی ہوگا، پھر آپ لوگ اس کی اتباع کیجیے گا کیونکہ اس کی ہر بات برحق ہوگی۔ مدینہ میں علماء یہود کے یہ تینوں سوالات لے کر اچھی طرح ذہن نشین کر کے وہ لوگ جو ہے مکے میں آ گئے اور انہیں سن کر بہت خوش ہوئے مکے والے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو یہ سوال جو ہے پیش کیے گئے، اس کا جواب دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل اگلے روز آنا تو پھر میں تمہیں سب جواب دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لیے ان کو فرمایا کہ تم نے اگلے روز آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ تو اس طرح 15 دن گزر گئے لیکن وحی نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور 15 دن بعد وہ لوگ دوبارہ پوچھنے آئے کہ ہم نے تو فل انتظار کیا آپ کا۔ تو اس سے یہ روایت ایک لنک ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کچھ کہیں کہ کل میں یہ کام کروں گا تو آپ ساتھ انشاءاللہ کہیے۔ تو ہو سکتا ہے یہ وہی آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا اور 15 دن بعد جو ہے وہ اس کو ڈیلے ہوا۔ تو جیسے وہ لوگ دوبارہ واپس آئے 15 دن بعد تو ابو جہل بھی وہاں پہ نہ آ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور تینوں سوالات کے جواب آپ کو بتا دیے گئے، جن میں جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا اور ذوالقرنین جو کافی زیادہ دنیا کو گھومے۔ اس کے علاوہ جو روح کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو آیت تھی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتے اور تم لوگوں کے پاس بہت کم علم ہے۔ تو ان لوگوں نے مدینہ میں جا کے جو ہے یہودیوں کو یہ آنسر بتا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابی طالب نے باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ایمان نہیں لائے تھے، اس خوف سے کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کو مکے سے نکالنے پر مجبور نہ کر دیں، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے جذبات کا جو اظہار کرتے رہتے۔ ابو طالب کے جو کلمات تھے ان میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو عربی پہ جو ہے وہ کافی زیادہ عبور حاصل تھا۔ تو اس طرح چلتے ہوئے کفار قریش نے جو ہے وہ مکے کے تمام جو مسلمان ہوئے تھے ان کو تکلیفیں دینا بہت زیادہ شروع کر دی، جس سے وہ مسلمان ظلم و ستم سے جو ہے وہ ظلم و ستم پہ ان کو بہت زیادہ تشدد کیا جانے لگا۔ تو انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مارا پیٹا جانے لگا، موسم گرما میں تپتی زمین پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے۔
مکہ کے اندر جن کے اوپر بہت زیادہ سختی کی گئی، مشکلات کا سامنا جن کو کرنا پڑا سزاؤں میں، وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جن کی جو والدہ تھی حبشی غلام تھے، ان کی ماں کا نام حمامہ تھا، وہ حد سے زیادہ وہ صادق علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے، ان کو تکلیف کے بظاہر تکلیف کی وجہ سے وہ لوگ انہیں شو کیا کہ ہم اسلام سے پھر گئے، لیکن اندر سے وہ اسلام پر تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دی اپنی رحمت سے۔ تو اصل میں وہ مسلمان تھے، لیکن تھوڑا شو کیا کہ ہم جو کہتے وہ کرتے ہیں۔ لیکن البتہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ ان لوگوں سے بالکل الگ تھا۔ انہیں کفار قریش نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، ان کے اوپر جو ستم کیا ان کی انتہا کر دی، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، گرمی کے موسم میں انہیں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے مسلسل یہی سلوک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ تم بت پرستی کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔ وہ تپتی زمین پر پشت کے بل لیٹے رہتے، ان کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھتے، لیکن ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ یہی تھے کہ احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ جو ہے بہت زیادہ حد کر دی ان لوگوں نے، تو انہوں نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام نے جو دوسرے غلام تھے ان کو خرید کے ان کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو تھا مالک وہ تھا امیہ، تو ان سے جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی منہ مانگی رقم دی اور ان کو بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جو بنو مخزوم میں جو عمار بن یاسر اور ان کے جو ماں باپ تھے جو اسلام لانے کے بعد گھر سے باہر آئے تھے، انہیں موسم گرما میں دوپہر کے وقت مشرکین نے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ تنگ کیا، سزا دی جیسے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ اس جگہ سے گزرے، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صبر کی تلقین کرے اور ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کو مشرکین نے قتل کر دیا تھا۔ ابو جہل جو تھا ایک فاسق و فاجر ایک شخص تھا، لیکن اس کے باوجود مشرکین قریش اس کی ذات پر فخر کرتے۔ وہ جب سنتا کہ کوئی مسلمان ہو گیا تو اس شخص کے پاس جاتا اور اسے ڈانٹتا پیٹتا، جھڑکیاں دے کر اسے کہتا، کم بخت تو نے اپنا دین کو ترک کر دیا جو تیرے لیے سب سے بڑی چیز تھا، ایسا کر کے تو نے ہمارے نزدیک اپنی شرافت اور نجابت کا جو ہے بردباری کا جو ہے اس کو تم نے کھو دیا اس کو۔ تو اس طرح جو ہے اگر مسلمان ہونے والا کوئی شخص تاجر ہوتا تو کہتا کہ تم نے اپنی تجارت کو نقصان پہنچایا اور ساری ملکیت تباہ کر لی، اور اگر کوئی بوڑھا ہوتا تو اس کو مارتا پیٹتا اور اس کے اوپر جو فخر کرتا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ امام احمد ایک کوٹ کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو تھے اسلام جنہوں نے قبول کیا، تو ان کو بہت زیادہ ظلم و ستم جب ان پہ ہونے لگا، تو ان پہ جو ظلم ستم کرنے والا جو العاص بن وائل تھا، جب اس نے حد کر دی صحابی پہ ظلم کرنے کی، تو وہ بولا کہ تم اس کو جو اپنے آپ کو اپنے جو دین ہے اس کو ہٹ جاؤ، اسلام سے ہٹ جاؤ اور میرا دین کو قبول کرو، جو بتوں کی پوجا ہے وہ اس کو قبول کرو۔ تو ان کو اتنا زیادہ تشدد کیا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے شدت جب ہو گئی، تو انہوں نے تھوڑا اشارے سے کہا کہ ہاں، لیکن جو ہے وہ آس بولا کہ تم اپنی زبان سے اقرار کرو، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرو، منہ سے زبان سے، ورنہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے۔ یہ الفاظ سن کے وہ جو صحابی تھے ان کے اندر ایمان جوشی جو ہے، یعنی کہ ایمان کا جوش بڑھا، اور غیرت اسلامی پر ان کو ایسی ضرب پڑی کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم مجھے مار بھی ڈالے اور قیامت تک میرے ہاتھوں بار بار مر کر تم دوبارہ زندہ ہوتا اور اس ظلم و ستم کا شکار ہوتا رہوں، اس کے علاوہ میرے اموال اولاد سب اس کی تم دھمکی دے رہے، کچھ بھی کر گزر، تو میں یہی کہوں گا کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں بہت زیادہ بری حالت میں تھے، جو کہ وہ ایک درخت کے نیچے ایک سایہ کیے ہوئے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھے سایہ کے نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی پریشانی، جسمانی جو ظلم کیا تھا اس کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے پہ خون سے ریڈ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کیوں نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس سے قبل کسی قوم کو دیکھا یا سنا ہے کہ وہ کسی شخص پر
اس کے دین سے منکر ہونے کے لیے اتنا ظلم کرے اور اس کے جسم کو گوشت الگ کر کے صرف ہڈیاں رہ جائیں، اس کے سر پر یا تلوار مار دی جائے کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ پر کیف اللہ تعالیٰ سے مظلوم لوگوں کو مامون مسموم رکھنے کے لیے بہت جلد سنا سے حضر موت کی طرف ایسا سوار بھیجنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے خائف نہ ہوگا۔ تو اس طرح کی جو ہے روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بھیڑ بکریوں کے گلے پر بیڑیوں ہی کو محافظ بنا دیا، اور رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو امید دلائی کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے ظلم سے ضرور نجات دلائے گا اور آپ ان کو بشارت دی کہ جنت کی، اور اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جو ہے وہ عزت حرمت بخشے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور کوئی یہ کومنٹ ہے تو اس کو ضرور کیجیے، اور اگر پسند آیا تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو صدقہ جاریہ بن جائے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔